ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو بلند کیا. جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور آسمان کو بلند کیا. الرحمن علی العرش استوى. وہ رحمان عرش پر استوا کیے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اور اسی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وما بینہما. اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. وما تحت الثری. اور جو کچھ تحت سرا کے نیچے ہے. جو کچھ تحت سرا ہے وہ بھی اسی کی ملکیت میں ہے. سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا ذکر فرمایا کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا. کس پہ نازل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اور اس کے نازل کرنے کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ الا تذکرۃ لمن یخشی. کہ اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحتیں ہیں. اب اس قرآن کی خاصیت، اس کی صفت اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کس نے نازل کیا. یہ قرآن کس نے نازل کیا؟ تنزیلا ممن خلق الارض. جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس نے اسے نازل فرمایا. یہاں پہ اللہ رب العزت نے لفظ تنزیل فرمایا. تنزیل کا مطلب ہے کسی چیز کو بہت اہتمام کے ساتھ نازل کرنا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے بہت اہتمام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. جتنی ضرورت تھی اتنا نازل کیا. اور اس میں اس بات کی طرف بھی اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا کہ تنزیل میں اشارہ کر دیے کہ یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا تاکہ یہ یاد بھی ہو جائے اور اس پر عمل بھی آسان ہو. جتنا نازل ہوا اس کے اوپر لوگ اس کو یاد کر کے اس کے اوپر عمل کر لیں. پھر باقی حصہ نازل ہوا اس کے اوپر قرآن پاک 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. جب موقع ہوتا، جب ضرورت ہوتی نازل ہوتا، جو حکم ہوتا، پھر بیچ میں وقفہ آ جاتا. اس دوران لوگ اس کو یاد کر لیتے، محفوظ کر لیتے، اس کے مطابق عمل کر لیتے.
تو اللہ رب العزت نے تنزیل کا لفظ ذکر کر کے اس کے اندر یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے بیان کر دی کہ اس کو اس لیے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا۔ ممن خلق الارض والسماوات العلی، اب نازل کرنے والی ہستی کون ہے؟ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ وہ ہستی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ زمین ہمارے قریب ہے، آسمان بہت دور ہے، ہم سے بہت دور ہے، ہم آسمان کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے۔ تو زمین کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت ہمیں علم ہے، مکمل علم نہیں ہے، تھوڑا بہت علم ہے زمین کے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ جو خالق ہے، جس نے پیدا کی، اسے تو ہر چیز کا پتہ ہے، زمین کی ساری حقیقتوں کا علم ہے اس کو، آسمان کی ساری حقیقتوں کا علم ہے جو کہ بہت بلند ہے، ہم سے بہت دور ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، وہ ہستی ایسی ہے کہ وہ اس طرح نہیں کہ یہ پیدا کر کے اس کا پہیہ چالو کر کے آرام سے بیٹھ گئی، وہ ہستی ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ ہستی ایسی ہے کہ وہ الرحمن علی العرش استوى، یہ اللہ رب العزت نے ایک جملہ یہاں پر ارشاد فرمایا جو کہ متشابہات میں سے ہے، قرآن مجید کی بعض آیات متشابہات میں سے جن کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ اب اس میں ایک تشبیہ ہے کہ جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، بادشاہ اپنے تخت پر ہر وقت نہیں بیٹھتا، جب اس نے کچھ ضروری فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ضروری احکامات صادر کرنے ہوتے ہیں، ضروری معاملات جب اس نے کرنے ہوتے ہیں، اس وقت وہ اپنے تخت پر آ کر بیٹھتا ہے۔ باقی وقت میں وہ اپنی عوام سے غافل ہوتا ہے، اپنی ضروریات میں مصروف ہوتا ہے، اس کو باقی وقت میں نہیں پتہ ہوتا۔ جب وہ تخت پر آ کر بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ وہ ہستی کیسی ہے کہ اس نے اس طرح نہیں کیا کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا اور ان کو دھکا دے کے ان کو چالو کر کے پھر وہ خود آرام سے بیٹھ کے، ایسا نہیں۔ الرحمن پہلا لفظ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا، الرحمن۔ الرحمن اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ انسان رحیم بھی ہو سکتا ہے، کریم بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان رحمان نہیں ہو سکتا۔ رحمان اللہ کی صفت ذاتی ہے جو کہ اللہ کے علاوہ کسی میں بھی نہیں ہو سکتی۔ رحمان وہ ہستی ہے کہ جو پیدا کرے اور پیدا کرنے کے بعد اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھے، تمام ضروریات کا خیال رکھے۔ اب انسان کی ضرورتیں ہر وقت ہیں، لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، ان کی ضروریات ہر وقت ہیں، اور اللہ رب العزت ہر وقت پیدائش سے لے کر موت تک ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے، ان کی ضروریات سے غافل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن، پہلا لفظ یہ ارشاد فرما دیا کہ الرحمن، کہ وہ ایسی ہستی ہے کہ جو ہر وقت اپنے بندوں کی، اپنی مخلوقات کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں ہے، انسانوں کے علاوہ اور بہت سی مخلوقات ہیں جن کی ضروریات اللہ پوری کر رہا ہے۔ پھر فرمایا علی العرش استوى، کہ جس طرح بادشاہ تخت پر آ کر بیٹھتا ہے اور اپنی حکومت کے حالات سے باخبر ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہر وقت اپنے تخت پر تشریف فرما ہے اور اپنی مخلوقات کی حالات سے ہر وقت باخبر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پھر اس کی حکومت کہاں تک ہے، اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کر دیا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، زمین و آسمان اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اس کی حکومت میں آتا ہے، یہاں تک کہ وما تحت الثری، جو تحت الثری ہے، زمین اوپر سے سخت اور خشک ہے، جب اس میں کھدائی شروع کرتے ہیں، زمین کا قطر اگر ایک طرف سے سوراخ کریں اور دوسری طرف نکلیں تو 3000
میل ہے زمین کے ایک طرف سے اگر سوراخ کر کے دوسری طرف جا کے نکلیں گے تو یہ فاصلہ 3000 میل ہے. اور ماضی میں اس چیز کی کوشش ہوئی کہ ہم زمین کو ڈرل کریں اور ایک طرف سے سوراخ کر کے دوسری طرف تک پہنچ جائیں. انسان 6 میل یا 600 میل کچھ اس طرح کی آتی ہے، وہاں تک اس نے صرف ڈرل کر سکا، اس سے آگے وہ نہیں ڈرل کر سکا، سوراخ نہیں کر سکا زمین میں. اور اس سے آگے انسان بے بس ہو گیا، تمام آلات جواب دے کے انسان نہیں سوراخ کر سکا زمین میں. زمین کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ اوپر سے خشک سخت ہے، جیسے جیسے کھدائی کرتے جاتے ہیں اندر سے نرم اور گیلی مٹی ہوتی جاتی ہے. ایک وقت ایک جگہ آتی ہے وہاں پہ بالکل کیچڑ پانی ہے، اس سے آگے کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو تحت الثری ہے، جہاں پہ گیلی مٹی ہوتی ہے، گیلی مٹی تحت الثری کہتے ہیں گیلی مٹی کو. زمین کے اندر جو گیلی مٹی جہاں پہ آتی ہے اس سے نیچے کیا ہے اس کا علم انسان کو نہیں ہے. اس سے نیچے کیا ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو تحت الثری ہے، یعنی اس گیلی مٹی کے نیچے بھی جو کچھ ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. وہاں پہ بھی اللہ کی حکومت ہے، وہاں پہ بھی جو مخلوقات ہیں وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں، اللہ ان کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے. یہ اللہ کی حکومت اور اللہ کی سلطنت ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں کی وسعتوں میں جو کچھ ہے، اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، اور پھر تحت الثری میں جو کچھ ہے، وہ سب کا سب اللہ کی حکومت اور اللہ کی سلطنت میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر